میرا شوہر ہر رات مجھ سے بے انتہا محبت کرتا کیونکہ میرا شوہر ایک بھرپور مرد تھا، اس لیے ہر رات میرا حق ادا کرتا مگر پھر فوراً اپنی گونگی بہن کے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات چپکے سے شوہر کے پیچھے چلی گئی تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کیونکہ شوہر بہن کے کپڑے۔ جب سے میری شادی ہوئی میں سدرا کو تب سے ہی اپنے گھر دیکھ رہی تھی۔ جب اسد کا اور میرا رشتہ طے ہوا تب تو یہ معلوم ہوا تھا کہ سدرا شادی شدہ ہے اور اپنے گھر والی ہے۔ میری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اتنے عرصے میں نہ تو سدرا اپنے گھر گئی اور نہ کوئی اسے لینے آیا۔ سدرا اور اسد 2 ہی بہن بھائی تھے۔ سدرا اپنے بھائی کی لاڈلی بہن تھی۔ سدرا کی ماں کا ان کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب یہ دونوں بہن بھائی خود بڑے ہوئے تو ان کے والد بھی ہارٹ اٹیک کے بعد دنیا سے چل بسے اور ان دونوں کو دنیا میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اسد نے اپنی بہن سدرا کو اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ سدرا جو کہ چھوٹی تھی اس لیے اسد نے پہلے سدرا کی شادی کی، اس کے بعد اپنا گھر بسایا۔ اسد کا کہنا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی کس طرح کی ہوگی، وہ میری بہن کو اچھا چاہے گی بھی یا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن میری بیوی کی باتیں سنے، اس لیے اسد نے پہلے سدرا کی شادی کرنا مناسب سمجھا۔ اسد اپنی بہن کا بہت خیال رکھتا کیونکہ وہ اپنی بہن سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اسد کے سوا سدرا کا اس دنیا میں ہی کون تھا؟ وہ دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کے دکھ درد کا سہارا تھے۔ اسد نے کبھی سدرا کو باپ کی اور ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ یہی وجہ تھی سدرا بھی اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا لیکن ابھی تک سدرا نے مجھے گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ وہ گھر کے سارے کام خود کرتی، مجھے پانی کا گلاس تک خود نہیں لینے دیتی تھی۔ میں نے سدرا سے کئی دفعہ بولا، سدرا مجھے کام کرنے دیا کرو، اب میں مہمان تھوڑی ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یوں بیٹھی رہوں اور تم گھر کے سارے کام کرو۔ تمہارے جانے کے بعد بھی تو یہ گھر مجھے ہی سنبھالنا ہے۔ میری اس بات پر سدرا گھبرا جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ جب بھی میں سدرا کو واپس جانے کی بات کرتی تو وہ اتنا کیوں گھبراتی ہے؟ جب میں نے یہ 2 دفعہ نوٹ کیا کہ میرے ایسے کہنے پر سدرا گھبرا جاتی ہے تو میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کیونکہ میں سدرا کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں اسد سے ضرور بات کروں گی۔ رات کو میں 12 بجے تک اسد کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئے۔ اسد کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ اسٹور سے لیٹ آتے۔ اسد کا اپنا جنرل اسٹور تھا جو کہ اس نے بہت محنت سے بنایا تھا۔ میں انتظار کرنے کے بعد سونے کے لیے ابھی لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ اسد اپنی بہن کے کمرے سے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں اور یہ اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور میری طرف آئے۔ میں دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بولی، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ میرے شوہر گھر میں موجود ہیں۔ تو اسد بولا، وہ میں سدرا کے پاس چلا گیا تھا، سوچا کچھ دیر بیٹھ کر باتیں ہی کر لوں۔ تو میں بولی، آپ سدرا سے کیا باتیں کریں گے، گونگی تو ہے وہ۔ اسد کو میری یہ بات بہت ناگواری گزری۔ وہ غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات میں اسد سے سدرا کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن نہ کر پائی کیونکہ اسد کو اپنی بہن اور گونگی کہنا بہت برا لگا تھا۔ اس رات اسد نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور کروٹ لے کر سو گیا۔ میں سوچنے لگی، گونگی ہے تو گونگی ہی کہوں گی نا، اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے۔ میں بھی ایک طرف کروٹ لے کر خاموشی سے سو گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسد کا موڈ مزید خراب ہو۔ اگلے دن میں جلدی سے اٹھی تاکہ اسد کے لیے ناشتہ اور کپڑے ریڈی کر دوں۔ میں فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے لگی تو سدرا ناشتہ لیے کمرے میں آئی اور اشارے سے بولی، بھابھی آپ اور بھائی ناشتہ کر لیں، میں ابھی بھائی کے کپڑے استری کر کے لے آتی ہوں۔ میں حیرت سے کبھی ناشتے کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی اس کی طرف۔ میں نے تو سوچا تھا آج خود اپنے ہاتھوں سے اسد کے لیے ناشتہ بناؤں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، مگر یہ سدرا تو
پورے گھر پر قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ ٹرے پکڑی اور میز پر رکھنے کے بعد اسد کو جگایا۔ اسد کے فریش ہو کر آنے کے بعد ہم نے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ابھی اسد نے پہلا لقمہ ہی کھایا تھا کہ وہ بولے، سدرا کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ اسد تو سو رہے تھے، انہیں پتا کہ یہ ناشتہ میں نے بنایا ہے یا سدرا نے۔ مجھے حیرت میں مبتلا دیکھ کر اسد بولے، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ تو میں جلدی سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ یہی نا کہ مجھے کیسے پتا کہ یہ ناشتہ کس نے بنایا ہے؟ تو میں بولی، ہاں، کیونکہ ایسا ناشتہ تو میں بھی بنا سکتی ہوں۔ تو اسد بولا، میں شروع سے ہی سدرا کے ہاتھ کا پکا کھا رہا ہوں، اسی لیے مجھے اچھے سے پہچان ہے، اور پھر کھانے میں ذائقے کے ساتھ ساتھ سدرا کا بھرپور پیار بھی ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سدرا اسد کے کپڑے لے کر آئی۔ سدرا کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جو اس نے اسد کی طرف بڑھا دیا اور نہ جانے اشاروں سے کیا بولی کہ اسد سمجھ گیا۔ اسد نے کاغذ کا ٹکڑا کھول کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا اور بولا، ٹھیک ہے سدرا، میں شام کو آتے ہوئے یہ راشن لیتے ہوئے آؤں گا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ گھر کی مالکن میں ہوں، لیکن یہ سدرا یہ حکم کیوں چلا رہی ہے؟ میں نے بھی اس دن سے طے کر لیا کہ گھر کے سارے کام خود کروں گی اور رات کا کھانا بھی خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ دیکھنا اسد خوش ہو جائیں گے، اسد کو بھی تو پتہ چلے کہ کس کے ہاتھ میں زیادہ ذائقہ ہے۔ سدرا نے گھر کے سارے کام نمٹائے اور میں شام کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی رات کا کھانا تیار نہیں ہوا تھا کہ اسد آ گئے۔ ابھی وہ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ سدرا جلدی سے پانی لے آئی۔ میں نے اسد سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج آپ اتنی جلدی آ گئے؟ اسد کہنے لگا، جاؤ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ لیکن اسد، میں نے تو آج خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے جو کہ آپ کی پسند کا ہے۔ تو اسد بولا، تو سدرا ہے نا گھر پہ، وہ کھا لے گی۔ ویسے بھی ہماری شادی کو کافی دن گزر چکے ہیں، ہم کہیں گھومنے کے لیے باہر نہیں گئے۔ میرے تو ذہن میں ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے سدرا نے کہا کہ آپ بھابھی کو گھمانے کے لیے باہر لے جائیں۔ میں غصے سے سدرا کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ چاہتی ہی نہیں کہ اسد میرے ہاتھ کا کھانا کھائے یا میری تعریف کرے، ساری تعریف وہ خود سمیٹنا چاہتی ہے۔ اسد بولا، جاؤ نا جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ میں تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی تو مجھے بہت غصہ آیا جب میں نے دیکھا کہ میرا سوٹ الماری میں لٹک رہا تھا۔ میں وہ سوٹ دیکھ کر بہت غصہ ہوئی کہ اب سدرا فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کب باہر جانا ہے اور مجھے کون سا سوٹ پہننا ہے۔ حالانکہ وہ سوٹ بہت پیارا تھا اور مجھے بہت پسند بھی تھا، لیکن میں نے وہ نہ پہنا۔ جب میں تیار ہو کر نیچے گئی تو اسد بولا، جو میں نے تمہیں شادی کے بعد سوٹ گفٹ کیا وہ کیوں نہیں پہنا؟ تو میں خاموش رہی۔ اسد بولا، جاؤ نا وہ سوٹ پہن کر آؤ، تم پر بہت اچھا لگے گا، میں نے بہت شوق سے تمہارے لیے خریدا تھا۔ میں واپس کمرے میں گئی اور وہ سوٹ نہ چاہتے ہوئے بھی پہن کر آئی، کیونکہ میں اسد کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بے شک اسد بہت اچھے تھے، لیکن جب وہ ہر بات میں سدرا کو لے کر آتے تو مجھے غصہ آ جاتا، کیونکہ مجھے سدرا سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ میرے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے۔ جب میں وہ سوٹ پہن کر آئی تو اسد نے جی بھر کر میری تعریف کی، تو مجھے خود میں ہی شرم محسوس ہونے لگی کہ شاید میں سدرا کے بارے میں غلط سوچتی ہوں، کیونکہ وہ سوٹ سدرا نے ہی میرے لیے نکال کر استری کیا تھا اور اس نے ہی اپنے بھائی کو بولا تھا کہ وہ مجھے باہر لے کر جائے۔ اس دن میں اور اسد باہر گئے۔ اسد نے مجھے خوب ساری شاپنگ کروائی، لیکن شاپنگ کے دوران اسد سدرا کو نہ بھولا۔ جو چیز اسد نے مجھے لے کر دی وہی سب کچھ اپنی بہن کے لیے بھی لی۔ شاپنگ کرتے کرتے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو میں نے سدرا کے بارے میں اسد سے بات کی، سدرا کب تک اپنے گھر واپس چلی جائے گی؟ تو میں نے دیکھا کہ اسد کے ماتھے پر غصے کے شکنجے نمایاں تھے۔ وہ بولے، کیوں تمہیں سدرا کا ہمارے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں، کوئی اعتراض تو نہیں، لیکن وہ شادی شدہ ہے، اسے اپنے گھر رہنا چاہیے۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ ہمارے گھر پر ہی ہے۔ تو اسد بولا، وہ صرف تمہارا ہی گھر نہیں بلکہ جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اتنا ہی سدرا کا بھی ہے۔ تو میں بولی، لیکن اسد،
تو اسد میری بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولے، آج تو تم نے یہ بات کر دی، آئندہ کبھی بھی میں تمہارے منہ سے یہ بات نہ سنوں، کیونکہ میں اپنی بہن کے معاملے میں کوئی بھی بات برداشت نہیں کروں گا، اور ویسے بھی میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، وہ جتنی دیر چاہے یہاں پر رہ سکتی ہے، جب اس کا دل کرے گا وہ اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسد اپنی بہن کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے میں نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ گھر لوٹتے ہی ہمیں کافی رات ہو چکی تھی، اور سردی اس قدر زیادہ تھی کہ گرم کپڑے پہننے کے باوجود بھی ہم سردی سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے آتے ہوئے سدرا نے مجھ پر گرم شال اڑا دی تھی، ورنہ پتہ نہیں سردی سے میرا کیا حال ہوتا۔ ابھی ہم لوگ گھر پہنچے تھے، سدرا نے جلدی سے ہیٹر جلایا اور ہم دونوں کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد میں فوراً سے بستر میں لیٹ گئی، اور مجھے پتہ نہ چلا کہ کب میں سو گئی۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اسد میرے پہلو میں موجود نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ واش روم گئے ہوں گے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب اسد نہ آئے تو میرے دماغ میں آیا ضرور وہ سدرا کے کمرے میں ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسد مجھے باہر سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے کہا، کہاں گئے تھے آپ آدھی رات کو؟ خیریت تو ہے نا؟ تو اسد بولے، کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا۔ میں باہر ہال میں چلا گیا تو میں اپنے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولی، ہال میں گئے تھے یا پھر سدرا کے پاس؟ میں نے تو منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن اسد نے میری بات سن لی تو وہ بولا، اگر میں اس سے ملنے چلا بھی جاؤں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ تمہیں سدرا سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ بیچاری تو تمہیں کچھ کہتی بھی نہیں، اور نہ ہی گھر کا تمہیں کام کرنے دیتی ہے۔ تمہاری نوکرانی بن کر وہ اس گھر میں رہ رہی ہے، لیکن پھر بھی تم خوش نہیں ہو۔ جس دن وہ اس گھر سے گئی اور پورا گھر کی ذمہ داری تم پر آ گئی، اس دن تمہیں پتہ چلے گا۔ میں بولی، اچھا، زیادہ طرفداری نہ کریں اپنی بہن کی، اور سو جائیں، رات کافی ہو چکی ہے۔ صبح کو جب میں اٹھی تو اسد اسٹور جا چکے تھے۔ مجھے ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد سدرا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو میں بولی، سدرا، آج کے بعد میرا ناشتہ کمرے میں مت لانا، جب میرا دل کرے گا میں ناشتہ کر لیا کروں گی۔ میں کوئی معذور نہیں ہوں، اور نہ ہی میں تم سے اپنی خدمتیں کروانا چاہتی ہوں، اور اگر تمہیں خدمت کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بس اپنے بھائی کی ہی کر لیا کرو، آج کے بعد میرا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ سدرا ہاتھوں سے اشارہ کرتی رہی، لیکن میں اس کی کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ یہ گھر میرا ہے اور یہاں بس میری مرضی ہی چلے گی۔ سدرا کے جانے کے بعد میں فریش ہونے کے لیے اٹھی تو مجھے ایک دم سے چکر آیا اور میں دوبارہ بیڈ پر گر گئی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا۔ رات تک تو میری طبیعت بالکل ٹھیک تھی، لیکن اچانک پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ میں ہمت کر کے دوبارہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی میں نے صرف 2 لقمے ہی کھائے تھے، مجھے الٹی آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ میرا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں نے سدرا کو آواز دی، شاید سدرا میرے کمرے کے آس پاس تھی، اس لیے اس نے فوراً میری آواز سنی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی اور مجھے اشارے سے پوچھنے لگی، بھابھی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بولی، پتہ نہیں، تم بس جلدی سے اپنے بھائی کو فون کرو کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ سدرا نے جلدی سے اسد کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل میرے کان کو لگایا۔ میں بولی، اسد جلدی گھر آ جائیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ اگلے 10 منٹ میں اسد گھر پہنچ گیا اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ سدرا بھی میرے ساتھ تھی۔ اس وقت سدرا نے مجھے بہت سنبھالا۔ کافی دیر کے بعد جب ہماری باری آئی تو میں اور سدرا ڈاکٹر کے روم میں گئیں۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ میں بولی، ڈاکٹر صاحبہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ ٹیسٹ کروانے کا کیا مقصد ہے؟ تو ڈاکٹر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں اور یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں، آپ کو یہ ابھی کروانے ہوں گے، اور اس کے بعد مجھے چیک لازمی کروانا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ خوشخبری سنانے کے بعد سدرا ایک دم سے اٹھی اور مجھے گلے لگا لیا۔ سدرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ رہے تھے۔ وہ اس قدر خوش تھی
کہ میں اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران تھی۔ میں وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ سدرا نے جا کر یہ خوشخبری اپنے بھائی کو سنائی۔ اسد نے اسی وقت مٹھائی منگوائی اور پورے سٹاف کو دی۔ سدرا اسد کو بولی کہ بھائی آپ بھابھی کے ٹیسٹ کروا لیں، میں گھر جا رہی ہوں۔ میں اسد سے بولی دیکھو، جس وقت مجھے سدرا کی ضرورت تھی اس وقت وہ مجھے چھوڑ کر گھر چلی گئی، تو اسد خاموش رہے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم گھر چلے گئے۔ دستک دینے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو ایک دم سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ سدرا نے میرے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے ڈالے اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ میرے پاؤں میں گلاب کی پتیاں بچھائی گئیں۔ مجھے کمرے میں چھوڑ کر سدرا کچن میں گھس گئی اور میرے لیے فریش جوس بنا کر لائی، جو کہ میں سدرا کے اشارے نہیں سمجھ پاتی تھی۔ اس لیے سدرا نے مجھ سے جو بات کرنی ہوتی وہ لکھ کر بتاتی تھی۔ وہ مجھ سے بولی بھابھی اب سے میں آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دوں گی، آپ صرف آرام کریں اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں آپ کے لیے بنا دوں گی۔ میرے حاملہ ہونے کے بعد سدرا نے میرا اور میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا۔ مجھے کسی بھی چیز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سدرا اپنا آپ بھول کر ہر وقت میری خدمت کرنے میں لگی رہتی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے خود سے ہی شرم آنے لگتی کہ سدرا میرا کتنا خیال رکھتی ہے اور ایک میں ہوں جو اس کے اس گھر سے چلے جانے کی دعائیں ہر وقت کرتی رہتی ہوں۔ سدرا مجھے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ گھر پر حکمرانی کر رہی ہے، اگرچہ میرے دل سے سدرا کے لیے بدگمانی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی میں چاہتی تھی کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے، اور میں یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ادھر بیٹھی ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی۔ ان سب باتوں کا جواب مجھے صرف اسد سے ہی مل سکتا تھا۔ میں نے اسد سے پھر بات کرنے کا سوچا، کیونکہ میں مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب سدرا میرے آس پاس ہوتی تو مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ رات اسد تھکے ہارے اسٹور سے آئے۔ سدرا جلدی سے اسد کے لیے کھانا گرم کر کے کمرے میں لے آئی تھی۔ اسد مجھ سے بولے کیا تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول دیا کہ میں نے تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کچھ دیر کے بعد جب سدرا اسد کے لیے چائے لے کر آئی تو اسد سدرا سے بولے سدرا تم اپنی بھابھی کو کھانا ٹائم پر دیا کرو، تم جانتی تو ہو کہ یہ پہلے سے کتنی کمزور ہے، اور اگر اس کی ڈائٹ اچھی نہ رہی تو دن بدن یہ مزید کمزور ہو جائے گی۔ سدرا نے سر ہلایا اور برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ میں بہت خوش ہوئی کیونکہ میں سدرا کے بھائی کے دل میں سدرا کے خلاف بدگمانی ڈال چکی تھی۔ حالانکہ سدرا مجھے تینوں وقت ٹائم پر کھانا، جوس، پھل وغیرہ دیتی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے کسی کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔ ان سب کے باوجود بھی نہ جانے وہ مجھے کیوں نہیں بھاتی تھی۔ جب برتن سمیٹنے کے بعد سدرا کمرے سے چلی گئی تو میں نے باتوں ہی باتوں میں اسد سے پوچھا اسد آخر سدرا والا کیا معاملہ ہے؟ سدرا شادی شدہ ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ کیوں وہ بیچاری ادھر پڑی ہوئی ہے؟ تو اسد بولا وہ بیچاری نہیں، بہن ہے میری، تم اس معاملے سے دور رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور تمہیں مسئلہ کیا ہے اس سے؟ اتنی تو دیکھ بھال کرتی ہے سدرا تمہاری، پھر بھی نہ جانے کیوں تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ تم چاہتی کیا ہو؟ یہی نہ کہ وہ اس گھر سے چلی جائے؟ تو تم میری بات کان کھول کر سن لو، میری بہن کا جب تک دل کرے گا وہ یہاں رہے گی، کوئی اسے اس گھر میں سے نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کے بھائی کا گھر ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ اسد بولے بس کرو، میں اس بارے میں اور کوئی بات نہیں سنوں گا، بہتر یہی ہوگا اس معاملے میں مت پڑو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میں سدرا کو اس گھر سے نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ میرا دماغ مجھے اس کے لیے ترکیب دے رہا تھا کہ اسے گھر سے نکال دو، لیکن دل تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں عجیب کشمکش سے دوچار تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اسد کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسی انتظار میں مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تہجد کے ٹائم جب میری آنکھ کھلی تو اسد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بیڈ سے اتری اور باہر آ گئی۔ میں نے اسد کو گھر کے ہر کونے میں دیکھا، لیکن اسد مجھے نہ ملا، تو میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ سدرا کے کمرے میں دیکھوں، ہو سکتا ہے اسد وہیں پر ہو۔ ابھی میں سدرا کے کمرے کے کچھ قریب ہی گئی تھی کہ مجھے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔
ایسے کہ جیسے کوئی بہت آہستہ آواز میں خفیہ باتیں کر رہا ہو۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے سدرا کے ساتھ۔ کمرے میں کوئی تو ہے جس کی آواز یہاں مجھے سنائی دے رہی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے دروازہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگرچہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن سامنے کا جو منظر تھا وہ دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا۔ اس گھر کا فرد ہوتے ہوئے بھی مجھے غیر سمجھا گیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا۔ سدرا اور اسد باہر سے دروازہ پیٹتے رہتے تھے، دروازہ کھولو، ہم تمہیں سچ بتانے ہی والے تھے۔ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں سب کچھ خود ہی پتہ چل گیا اور ہمیں کچھ بتانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ میں چیخ کر بولی، تم دونوں لوگوں سے مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو اسد بولا، پلیز دروازہ تو کھولو، دیکھو تمہاری طبیعت پہلے خراب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی قسم کی ٹینشن لو، پلیز دروازہ کھولو، ہم تمہیں سب سچ سچ بتا دیں گے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سدرا اور اسد کمرے میں آ گئے۔ سدرا نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئی۔ ایک دم سے میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں بولی، نیچے مت بیٹھو، ادھر میرے پاس آؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھ سے جھوٹ بولا؟ آخر کیوں؟ میں بھی تو اس گھر کا حصہ تھی، تو پھر کیوں ہر بات مجھ سے چھپائی گئی؟ تو وہ بولی، بھابھی مجھے معاف کر دیں، اس میں اسد بھائی کا کوئی قصور نہیں، قصور ہے تو صرف میرا ہے، کیونکہ میں نے ہی بھائی کو منع کیا تھا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم نند بھابھی میں کسی بھی قسم کا جھگڑا ہو، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے گھر دیکھے ہیں جہاں پر نند بھابھی کی بالکل بھی آپس میں نہیں بنتی۔ آپ کی شادی سے کچھ عرصہ پہلے بھائی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ جو لوگ بھائی کو پسند آئے بظاہر تو بہت اچھے تھے، لیکن ان کی اچھائی شادی سے پہلے تک برقرار رہی۔ میری شادی کو صرف 1 سال ہی ہوا تھا۔ میری ساس مجھ سے بولی، اگر اس دفعہ تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے تو وہ ایسا نہ کر سکیں، لیکن جیسے ہی میرے شوہر دبئی چلے گئے تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ بہت جلد طلاق کے کاغذات تمہیں مل جائیں گے۔ میں چپ چاپ یہاں بھائی کے پاس آ گئی، لیکن میرے شوہر نے بولا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو مجھے الگ گھر میں رکھیں گے۔ شادی سے پہلے میں نے بھائی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو یہی بتائیں کہ میں گونگی ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ بھائی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ جب میں اور بھائی اکیلے ہوتے تو میں بھائی سے اپنے دل کی باتیں کر لیتی، لیکن آپ کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی نند اور بھابھی کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی بولوں، آپ کو برا لگے، اس لیے بہتری اسی میں تھی کہ میں آپ کے سامنے گونگی بن کر رہتی۔ اور رہی بات میرے یہاں سے جانے کی، تو میرا شوہر مجھے بہت جلد یہاں سے لے جائے گا۔ میں نے شرمندگی کے مارے اپنی نظریں جھکا لیں، کیونکہ سدرا کا ایک ایک لفظ بالکل سچ تھا۔ میں شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ وہ سدرا واپس اپنے گھر چلی جائے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بولی، سدرا تم بالکل سچ کہہ رہی ہو، میں یہی چاہتی تھی کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ نند بھابھی کا رشتہ اتنا برا بھی نہیں ہوتا جتنا کہ ہم لوگوں نے بنا دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری محبت اور تمہارے خلوص کا یہ صلہ دیا۔ تو سدرا بولی، بھابھی کوئی بات نہیں، ہم انسان ہیں اور انسانوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں اور بھول چک ہوتی رہتی ہیں، بس آپ دعا کریں کہ رحمان جلدی سے آئیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، کیونکہ میں اب مزید آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ تو میں بولی، تم ہم لوگوں پر بوجھ نہیں ہو، بلکہ یہ تمہارے بھائی کا گھر ہے، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور مجھے کبھی بھی اپنی بھابھی مت سمجھنا، کیونکہ تم نے جتنا میرا خیال رکھا ہے وہ ایک بہن کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آج سے ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور یہ لکھنے والا اور اشاروں سے باتیں کرنے والا ڈرامہ بند کرو، کیونکہ اب تو میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ تو سدرا ہنستے ہوئے بولی، اب تو جھوٹ بولنے کا بھی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے میرا اور بھائی کا جھوٹ رنگے ہاتھوں جو پکڑ لیا ہے۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ سدرا دوپہر کے کھانے کے لیے کچن میں مصروف تھی، تو میں نے دروازہ کھولا۔ میرے سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا
جسے میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا۔ میں بولی، جی آپ کی تعریف، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تو وہ بولا، مجھے سدرا سے ملنا ہے۔ میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیوں ملنا ہے؟ سدرا سے، جو بھی کام ہے مجھے بتائیں۔ تو وہ بولا، جو بھی کام ہے میں اپنی بیوی کو ہی بتاؤں گا، آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں بولی، کون بیوی؟ اتنے میں سدرا کچن سے باہر آئی۔ وہ بولی، بھابھی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے آواز دی، پتہ نہیں، کوئی صاحب ہے جو تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی الفاظ سدرا کے منہ میں ہی تھے کہ وہ رحمان کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے بولی، بھابھی یہ رحمان ہے۔ تو میں اپنی بے وقوفی پر ماتم کرنے لگی اور فوراً بولی، رحمان اندر آؤ، میں نے اس سے پہلے تمہیں دیکھا نہیں تھا نا، اس لیے پہچان نہیں پائی۔ تو وہ بولا، بھابھی آپ کی شادی کے ٹائم میں دبئی میں تھا، اسی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ رحمان سدرا سے بولا، سدرا جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ تو سدرا بولی، کون سے گھر؟ وہ گھر جہاں سے مجھے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا، میں وہاں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی۔ تو رحمان بولا، نہیں، میں نے تمہارے لیے الگ سے گھر لیا ہے جہاں میں اور تم رہیں گے۔ سدرا بہت خوش ہوئی، وہ جلدی سے تیار ہوئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں سدرا اور رحمان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، ساتھ دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سدرا کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں، سدرا اب تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ شادی کے پہلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ تو اسد نے ایک بیٹا سدرا کی گود میں ڈالا اور بولا، آج سے یہ تمہارا وارث ہے اور تم اس کی ماں ہو۔ سدرا کبھی بھی تم یہ مت سوچنا کہ تم بے اولاد ہو۔ سدرا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے، اس نے اپنے بیٹے کو بہت پیار کیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میں جانتی تھی کہ سدرا اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر میرے بیٹے سے پیار کرے گی، کیونکہ وہ تو صرف پیار کرنا ہی جانتی تھی۔ جب سدرا کے سسرال والوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سدرا سے معافی مانگی اور سدرا کو واپس گھر لے گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب سدرا اپنے گھر میں بہت خوش و آباد ہے۔ اب تو میں سدرا کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ ایک وقت وہ تھا جب میں اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب اس کی شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہوں۔ یہ سب سدرا کے اچھے اخلاق اور صبر کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہے، اور اپنی اچھائی کی وجہ سے ہی اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ اب تو سدرا کے لیے دل سے صرف دعا نکلتی ہے۔